بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب باحکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھے میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی تدبیر سے ان کو نکالا، یعنی کہ جو مدینہ میں جو یہودی تھے اور اسی طرح جو طرح طرح کے منافقین تھے، ان کافروں کو ایسی تدبیر کے ساتھ نکالا جہاں تک ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، چنانچہ آنکھوں والے عبرت حاصل کرو، یعنی کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ یقیناً عبرت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین، کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کن عذاب دے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ رسول کو غالب کر دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، یعنی کہ جو جنگ میں جو بستیاں، جو مال، جو بھی چیزیں آئی وہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں، اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے، یعنی کہ صرف اور صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکیں تو اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنے گھر سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آگے ہجرت کر دی، تو یہ مال ان کے لیے بھی ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم،
اور جن لوگوں نے ان سے پہلے ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے۔ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، اور وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ہی ان کو سخت ضرورت ہو۔ یعنی کہ جو پہلے ہجرت کر کے آگے تو وہ دوسرے ہجرت کر کے آنے والوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ ان کو مال دیتے ہیں، ان کو کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں چاہے وہ خود ہی خسارے میں کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جسے اس اس کے دل بخل سے بچا لیا گیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بخل سے بچا لیا، بخیل ہونے سے بچ کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح والے ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت رکھنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی سے بات نہیں مانیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یعنی کہ جو منافقین ہیں، جو یہودی ہیں، اگر ان کو نکالا جائے تو یہ منافق کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پچھتائے پھریں گے، یعنی کہ وہ اگر مدد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو فتح نہیں ہو سکتی، وہ ہی ذلیل ہوں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونکم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بندر بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں متعاہد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ کبھی بھی ایک ساتھ ہو کے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ان کے دل جدا جدا ہیں، اور وہ ایسے بے وقوف ہیں، ایسے بے عقل ہیں جو ایک گٹھے ہو کے نہیں بلکہ لادہ لادہ ان کے دل بھی جدا ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھا، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ یہ ان جیسے ہیں جن کو پہلے بھی عذاب ہو چکا ہے، اور یہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی آئے گا جیسے پہلے والوں کے ساتھ دردناک عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے ان کو کہا، کہ تم کفر کرو انسان کو، فلما کفر، تو انسان نے جب کفر کر لیا، انسان نے اللہ کو نہ مانا، تو شیطان نے کہا قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے اس کو ورگلایا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں، تم نے اب کفر کیا، تم نے اپنے اس پہ کیا، میں تم سے اب لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، یعنی کہ جو ایک شیطان
اور جو شیطان کی سنتا ہے وہ بھی جہنم میں ہی رہے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں بھلا دی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق ہیں، یعنی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھول دیا، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی بھی اہل جنت والے اور اہل جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، ہمیشہ جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں جو آگ سے نجات پا گئے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، ہم اسی طرح مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سمجھیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ اکیلا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی چھپے ہوئے غیب کو، والشہادت، اور کھلے ہوئے کو جانتا ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے۔ القدوس، نہایت پاک۔ السلام، سلامتی والا۔ المؤمن، امن دینے والا۔ المہیمن، نگبان۔ الجبار، غالب، زور۔ المتکبر، اور بڑائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ وہ اللہ الخالق، وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے۔ البارئ المصور، صورت بنانے والا، اس کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔